نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، یہاں اکابر اور مشاہیر علماء جلوہ بار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مخدوم المشائخ رفیق ملت سیدی و سندی حضرت قبلہ نجیب میاں صاحب پوری شان و شوکت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں، درسگاہی مزاج رکھتے ہیں، درسگاہی شغف رکھتے ہیں۔ درسگاہ میں ایک کلیہ آتا ہے، دعویٰ ماد دلیل۔ دعویٰ ماد دلیل، دعویٰ الگ ایک چیز ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل الگ ایک شے ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا دعویٰ بھی ہوتا ہے جس کے لیے الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعویٰ خود دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کو ہماری درسگاہوں میں علماء بہت بحث و تمہیز کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ دعویٰ ماد دلیل۔ آج کی اس خانقاہ کی کانفرنس میں جو ہم نے دیکھا اور جو ہم نے پایا اور جو ہم نے سمجھا اور جو ہم نے سنا، بلا شبہ دعویٰ ماد دلیل ہے۔ ہم لوگ دم بھرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ نسبت قادریت مل جائے۔ نسبت قادریت ملی یا نہیں ملی، اس کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آج کے اس عظیم الشان قادری کانفرنس میں قادریت جہاں دعویٰ ہے، وہاں نقیب الاشراف کی تشریف آوری اور ان کے روحانی اور عرفانی بیان اور عطا نے اس دعوے کو دلیل کے ساتھ مزین فرمایا۔ واہ واہ واہ۔ لہٰذا آج کی یہ کانفرنس اپنی جگہ ایک مضبوط دعویٰ بھی ہے اور اپنی جگہ ایک مضبوط دلیل بھی ہے۔ بے شک۔ اور میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے داد دینے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ شہزادہ معظم سجادہ نشین حضرت قبلہ عطیف میاں صاحب کو میں مبارکباد دوں تو اس کے لیے کہاں سے الفاظ لاؤں، کیا کیا الفاظ لاؤں۔ میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ بالکل بچے تھے۔ علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب یہاں جب مدرس تھے، استاذ تھے، تو میں اکثر مراد آباد سے ان سے ملنے کے لیے آتا تھا اور حضرت شہید بغداد ان سے پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت یہ بالکل بچے تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ آج کے آغوش اکابر میں پروان چڑھنے والا یہ بچہ رفعت و بلندی کے اس مقام پر پہنچے گا جس کو قادریت کا صرف دعویٰ ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو دعویٰ دلیل کے ساتھ دے دیا جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ ہم لوگ تو نسبت والے ہیں، نسبت کے قائل ہیں، وسیلہ والے ہیں، وسیلہ کے قائل ہیں۔ یہاں تو وسیلہ اور نسبت کی جھوم جھوم کر بارش ہو رہی ہے۔ اس خانقاہ معظم کو ماراہرہ شریف کی نسبت ملی اور ماراہرہ شریف کو بغداد مقدس کی نسبت ملی، چنانچہ یہاں ہم بیک وقت بغداد بھی دیکھ رہے ہیں اور ماراہرہ متحرہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور اور یہ صرف اس لیے ہے
کہ ہماری یہ خانقاہ جو خانقاہ قادری کی حیثیت سے مشہور ہے وہ صرف خانقاہ نہیں ہے بلکہ یہ فنا فی الشیخ والی خانقاہ ہے۔ واہ تو اس فنا فی الشیخ والی خانقاہ کو جتنا ماہرہ سے ملا تو ماہرہ نے ان کو ایسا بغداد میں پہنچا دیا کہ بغداد سے نقیب الاشراف کی تشریف آوری ہوئی اور ان کو ایسا جام پلایا، اتنا جام پلایا، اتنا پیمانہ لٹایا کہ حضرت صاحب سجادہ بھی منور ہو گئے اور آپ حضرات اور ہم لوگ بھی منور ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی اور ہماری اور ہمارے اساتذہ کی اور ہمارے اکابر کی اور ہمارے علماء کی یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ہمارا تعلق ماہرہ متحرہ سے ہے اور ماہرہ متحرہ کے عطا سے ہمارا تعلق بدایوں شریف کی اس خانقاہ سے ہے جس خانقاہ میں حضرت نقیب الاشراف کئی آ چکے ہیں اور وہ قادری جام یہاں کے مشائخ کو اور یہاں کے صاحب سجادہ کو یہاں کی شخصیتوں کو پلا چکے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ بھی پا رہے ہیں۔ لہذا اس نسبت قادریت پر جتنا آپ فخر کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم ہے۔ اس نسبت قادریت پر جتنا آپ ناز کریں یہ کم ہے، اور یہ نسبت قادریت مارارہ شریف سے ملی اور مارارہ شریف کے ذریعے سے بغداد مقدس سے ملی، اور انہوں نے تو دلیل دے کر اور مہر ثبت فرما دیا کہ اب یہ خانقاہ قادری خانقاہ معلیٰ بغداد شریف کا ایک مکمل دروازہ ہے۔ واہ 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 اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، واہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ حضرت علامہ فضل رسول بدایونی، حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی، یہ وہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سنیت کا صرف تحفظ ہی نہیں کیا بلکہ یہاں کے سنیت کو پروان چڑھایا۔ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی اور حضرت علامہ فضل رسول بدایونی۔ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی کی اولاد اب اس مقام پر نہیں ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آخر وقت میں ان کے ایک عزیز مولانا نجم الحسن صاحب تھے، میں نے ان کے کچھ استفتاء فتاوی امجدیہ وغیرہ میں دیکھے پڑھے، لیکن اب بالکل تاریخ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خلا ہی خلا ہے۔ لیکن حضرت علامہ فضل رسول بدایونی علی رحمت جیسی شخصیت اور علامہ فضل حق خیرآبادی جیسی شخصیت نہ ہوتی تو نہ جانے یہاں کی سنیت کا حال کیا ہوتا، واہ یہاں کی سنیت کا حال کیا حقیقت ہوتا۔ واہ 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 وہابیت نے اس قدر سر اٹھا رکھا تھا، نیچریت اور قادیانیت نے اس قدر سر ابھار رکھا تھا کہ اس کا سر قلع کما کرنے والی شخصیتوں میں علامہ فضل حق خیرآبادی اور علامہ فضل رسول بدایونی جیسی شخصیتیں ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، اگر ہم علامہ فضل حق خیرآبادی کی شخصیت پر کوئی سیمینار کرتے ہیں، علامہ فضل رسول بدایونی کی شخصیت پر کوئی سیمینار کوئی کانفرنس کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا فلاں کے نام کو نیچا دکھانے کے لیے علامہ فضل رسول اور علامہ فضل حق خیرآبادی کے نام پر کانفرنس کی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں الگ الگ مجدد ہوتے ہیں اور ہر دور میں الگ الگ پیشوا اور اکابر ہوتے ہیں، اور ہر اکابر اپنے دور میں سنیت کے اسلام کی خدمت کرتے ہیں، واہ لہذا سب ہمارے سر کے تاج ہیں، واہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اگر آج علامہ فضل حق خیرآبادی نہ ہوتے تو جامع مسجد میں مولوی اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ حق مسلک اور حق مذہب اور حق منہج اور حق مرکز وہی ہے جس مرکز کو علامہ فضل حق خیرآبادی نے اور علامہ فضل رسول بدایونی نے ہم عطا فرمایا۔ واہ 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 انہی کی اولاد میں حضرت علامہ
عبد القادر بدایونی علی رحمت کی ذات ہے، بے شک اور اتنی بڑی ذات کہ اللہ اکبر، ان کی علمیت، ان کا تبحر علمی، ان کی شان تحقیق سے ایسے ویسے نہیں، بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے مجدد متاثر تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں صرف یہی ایک عالم ہے، ان کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے۔ ان کی اولاد میں علامہ عبد القدیر بدایونی، علامہ عبد المقتدر بدایونی، اور ان کی اولاد میں تاجدار اہل سنت حضرت علامہ سالم میاں صاحب علیہ رحمت و بڑی دوان، جن کو ہم نے بارہا دیکھا، ساتھ کھانا کھایا، ساتھ رہے، اور میرے اوپر ان کی اتنی نوازش تھی کہ اللہ اکبر، مجھ کو حضرت علامہ بہاؤالدین انصاری قادری جو یہاں سلسلہ قادریت لے کر آئے، جو مارارہ شریف پہنچا، اور مارارہ شریف سے اس وقت پورے ہندوستان پاکستان میں سلسلہ قادریت پہنچا ہے، وہاں مجھے ساتھ لے گئے، اور وہاں مجھ سے انہوں نے تقریر کرائی۔ نقیب الاشراف علامہ ظفر صاحب تشریف لائے تھے، تو آپ کے صاحبزادے شہید بغداد کے اس موقع پر دستار بندی ہوئی، اور پہلے اجلاس میں صرف میرا خطاب ہوا، اور غازی ملت حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب کا خطاب ہوا۔ اخلاق کے تو اس قدر پیکر تھے، اخلاق کے اس قدر پیکر تھے کہ میں نے ہندوستان میں بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے پیروں کو دیکھا، لیکن اخلاق اور کردار نام کی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، صرف نسبت اور خانقاہیت کے اوپر گاڑی چل رہی ہے۔ ہاں ہے، ایسی خانقاہ ہے، وہ ہمارا مرکزی روحانیت مارارہ متحرہ ہے۔ واہ 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 واہ، علماء کے لیے الگ انتظام، علماء کے لیے الگ کھانے کا اہتمام، علماء کے لیے بہت سارے انتظامات۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت نبوی ہے، یہ خانقاہی نظام کا ایک حصہ ہے، اور خانقاہی نظام تو وہ اہم شعبہ ہے کہ اگر خانقاہی نظام قائم ہو جائے تو ایک لمحے میں پوری دنیا میں انقلاب آ جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ علماء اسلام پڑھاتے ہیں اور خانقاہ والے اسلام کو بچاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہم اسلام پڑھاتے ہیں، قال اللہ قال الرسول کی صدا لگواتے ہیں، لیکن قال اللہ اور قال الرسول کی جو صدا ہم لگواتے ہیں اس کو قلب میں اگر ڈالتے ہیں تو خانقاہ میں رہنے والے حقیقت میں ہماری نظر میں بوریا نشیں ہیں وہ ہیں۔ اس لیے مجھے کہہ لینے دیجئے، علماء دماغ کو صحیح رکھتے ہیں اور عرفاء اور مشائخ قلب کو صحیح رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اگر ذہن کو سنوارنا ہے تو درسگاہ میں آؤ، واہ قلب کو نکھارنا ہے تو خانقاہ میں آؤ۔ واہ واہ اور واہ، ہمارے علماء اور ہمارے اکابر نے یہ بتایا ہے کہ درسگاہ خانقاہ کے بغیر نہیں، اور خانقاہ درسگاہ کے بغیر نہیں۔ اور یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ مارارہ متحرہ میں جو پیر ہیں وہ عالم بھی ہیں، عارف بھی ہیں، خانقاہی بھی ہیں، درسگاہی بھی ہیں، اور اس خانقاہ قادریہ میں جو عالم ہیں وہ خانقاہی بھی ہیں، اور جو خانقاہی ہیں وہ صاحب علم بھی ہیں۔ واہ 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 واہ، لہذا مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مارارہ متحرہ سے لے کر خانقاہ قادریہ بدایوں شریف تک، اور خانقاہ قادریہ بدایوں شریف سے لے کر مارارہ شریف تک، یہاں دل بھی سنوارا جاتا ہے اور ذہن بھی سنوارا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، وہ خانقاہ ہے جہاں شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا جاتا ہے، واہ قرآن کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا۔ اس لیے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہندوستان میں بڑی بڑی نسبت والے خانقاہیں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، نام کے اوپر چل رہے ہیں، نسبت کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن خانقاہ مارارہ اور خانقاہ قادریہ کی مثال ہندوستان میں بہت کم آپ کو ملے گی، جہاں علماء مشائخ سے ہم آہنگ ہو اور مشائخ علماء سے ہم آہنگ ہو، جہاں دماغ کی بھی تربیت کی جا رہی ہو اور خانقاہ کی بھی تربیت کی جا رہی ہو۔ واہ واہ واہ، لہذا میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت نقیب الاشراف نے یہاں آ کر عشق و محبت، مودت، الفت، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے موضوع پر اتنا مکمل
اور اتنا جامع بیان عطا فرمایا کہ ان کی تقریر کو سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ جب شہزادے غوث الاعظم کی شان یہ ہے تو سرکار غوث الاعظم کا مقام کیا ہوگا. واہ واہ ایسا لگ رہا ہے کہ شہزادے غوث الاعظم کو جو فیض مل رہا ہے اور جو فیض کی ترجمانی ہو رہی ہے ڈائریکٹ وہ سرکار غوث الاعظم سے لے رہے ہیں اور بدایوں کے اہل قادریت پر جو اس خانقاہ قادریت سے منسوب ہے اس پر پھیلا رہے ہیں اور ان پہ بانٹ رہے ہیں. لہذا اس موقع پر میں اپنی دل کی گہرائیوں سے حضرت رفیق ملت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد میں کیا دے سکتا ہوں. میں تو حقیر ہوں. میں اظہار تشکر کرتا ہوں کہ آپ بنفس نفیس یہاں تشریف لاتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ خانقاہ قادری تو ہماری بقولتی ہے. ہماری بقولتی ہے. جیسے حضرت امین میاں صاحب کبھی کبھی جوش میں اور اظہار حقیقت میں فرماتے ہیں ویسی حضرت رفیق ملت بھی فرماتے ہیں یہ میری بقولتی ہے. اور ابھی آپ نے سنا عزیز گرامی قدر حضرت مولانا اصدق صاحب نے کیا فرمایا اور حضرت نقیب الاشراف نے کیا فرمایا کہ جب عاشق معشوق بن جاتا ہے تو پھر انہیں کیا ملتا ہے کتنا ملتا ہے وہ کوئی جان نہیں سکتا. یہ سب رمز اور راز اور باطن کی باتیں ہیں. اور بلا شبہ میں دبئی میں گیا تو ایک بار حضرت رفیق ملت اپنے مرید کے ساتھ تھے. میرا بھی جانا ہوا تو وہاں قاضی ابو ظہبی جو حضرت مفتی شیخ الحدیث محدث اعظم سردار احمد صاحب کے شاگرد مولانا صادق صاحب کے شاگرد تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں. میں نے یہ کہا کہ حضرت نجیب میاں صاحب مارارہ شریف کے صاحب سجادہ عارف باللہ اور جنید وقت ہیں. جنید وقت ہیں شبلی زماں ہیں. جب جلال میں آتے ہیں تو بادشاہوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور جب جمال میں آتا ہے تو ہم جیسے غریبوں فقیروں کو آسمان پہ پہنچا دیتے. جلال بھی ہے یہاں جمال بھی ہے یہاں اور یہی شان ہوتی ہے مشائخ کی اور اہل نسبت کی. لہذا میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے میں صاحب سجادہ حضرت قبلہ عطیف میاں صاحب اور ان کے برادر عزیز اور اس خانقاہ قادریہ سے جتنی بھی حضرات وابستہ ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے آج صاحب سجادہ خانقاہ معلیٰ بغداد شریف کے سجادہ نشین نقیب الاشراف کی زیارت ہوئی اور ان کا کلام سننے کا موقع ملا. اور میں نے بار بار ذکر بھی کیا ہے اصدقی صاحب نے کہ اور کانفرنسوں کو اور خانقاہوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ہمیں تو صرف دو خانقاہ کا دو پروگرام ہمارے دلوں کو چبھتا ہے. ایک مارارہ متحدہ کا پروگرام اور ایک بدایوں شریف کا پروگرام. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتزاج کو باقی رکھے اور ہم مارارہ شریف سے بھی مستفیض ہوں اور بدایوں شریف سے بھی محفوظ ہوں. اور سن لو یہاں آنے والے قادریوں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اس خانقاہ معظم کے ذریعے سے بغداد مقدس کی زیارت اور سیر کرنے کا تمہیں موقع مل گیا. بڑے خوش نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قادریت کی دولت سے اور قادریت کی نعمت سے سرفراز فرمائے. اور صاحبزادہ معظم جو اس سے پہلے شہزادہ تھے اب وہ ہمارے لیے مخدوم ہیں. میں نے 10 بوسی کی تو ہاتھ کھینچ لیا. میں نے کہا کہ آپ پہلے شہزادہ تھے اب آپ مخدوم ہیں. 10 بوسی کرنے دیجیے. محترم حضرات آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ سعادت ملی اس پروگرام میں آنے کی اور حضرت صاحب سجادہ نے مجھے مدعو کیا اور اسی بہانے مشائخ سے بھی اکابر سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے اور اس شائستہ اور اچھے اور مناخیز پروگرام میں شرکت کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو تا قیامت باقی و
ساری رکھے. اور میں کیا دعا کروں گا, حضرت نقیب الاشراف دعا فرما چکے ہیں, ہم لوگ تو آمین کہنے والوں میں ہیں. وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.